السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کے فضائل، مسائل اور بدعات کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شب برات کے متعلق لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ جو سرے سے اس کی فضیلت کا قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہے انہیں موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادات کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور ابھی اس کے بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض اور واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال، عبادات و فضائل، فرائض، واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں ہے۔ ابھی شب برات کے بارے میں حدیث مبارکہ یعنی شب برات کن احادیثوں میں وارد ہوئے ہیں، تو شب برات کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہے، اگرچہ ان میں سے بعض سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ضعیف مقبول ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے فضائل اعمال اور اعتراضات کا عملی جائزہ دیکھ سکتے ہیں، اور کثرت روایات اور اسناد مل کر اس ضعیف کو دور کر دیتی ہے۔ مزید امت کا تعامل اور اسلاف کا اس رات کا قیام پر عمل پیرا چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایات مقبول ہے، اور لیلۃ البرات کی اصل ضرور کہ ان میں سے چند ایک دو روایت نقل کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخشش دیتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ۔ اس رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ۔ اس رات ہر ایک مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ۔ اس رات ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو۔ شب برات کے اکابرین کو امت کی نظر میں جلیل القدر تابعین
حضرت عطار بن یاسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان، ان لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ صحابہ سے اس کے بارے کی فضیلت کے بارے میں نقل ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شب برات احادیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح اس میں کچھ اعمال بھی کرنے ہیں، اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت سے ثابت ہے۔ اور شب برات میں قبرستان میں جانا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس رات جنت البقیع میں تشریف فرماتے